تو آئیے اس کی مشق کرتے ہیں۔ درست جواب پر ٹک نشان لگائیں۔ نمبر 1، عالمی شہری کہلاتا ہے۔ الف، دنیا کا ہر فرد۔ ب، صرف امریکہ کا شہری۔ جیم، صرف پڑھا لکھا ہو۔ دال، صرف چین کا شہری۔ پیارے بچوں، اس کا درست جواب ہے دنیا کا ہر فرد۔ نمبر 2، انفارمیشن ٹیکنالوجی استعمال کرنے والے کو کہتے ہیں۔ الف، شہری۔ ب، عالمی شہری۔ جیم، ڈیجیٹل شہری۔ دال، کارآمد شہری۔ اس کا درست جواب ہے ڈیجیٹل شہری۔ نمبر 3، شہریوں کی ذمہ داریاں کہلاتی ہیں۔ الف، حقوق۔ ب، سہولتیں۔ جیم، قوانین۔ دال، فرائض۔ اس کا درست جواب ہے فرائض۔ نمبر 4، اچھے اخلاق سے مراد ہے۔ الف، منفی رویہ۔ ب، مثبت رویہ۔ جیم، سخت رویہ۔ دال، غیر جانبدار رویہ۔ اس کا درست جواب ہے مثبت رویہ۔ نمبر 5، پیغام رسانی کا سب سے جدید ذریعہ ہے۔ الف، انٹرنیٹ۔ ب، ریڈیو۔ جیم، اخبار۔ دال، خط۔ پیارے بچوں، پیغام رسانی کا سب سے جدید ذریعہ آج کے دور میں انٹرنیٹ ہے۔ پیارے بچوں، سبق کو اچھی طرح سے پڑھنے کے بعد اور سمجھنے کے بعد آپ اس قابل ہیں کہ آپ درست جوابات کی نشاندہی کر سکیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، مختصر جوابات لکھیں۔ نمبر 1، شہریت کا مفہوم بیان کریں۔ اس کا مختصر جواب ہے شہریت کسی بھی شخص کی اس قانونی حیثیت کو کہتے ہیں جو اسے کسی مخصوص ملک میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2، شہری کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ایسا فرد جو مستقل طور پر کسی ملک میں رہتا ہو اور اسے اس ملک کی طرف سے معاشی، سماجی حقوق کے ساتھ سیاسی حقوق حاصل ہوں تو وہ فرد اس ملک کا شہری کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3، زمین پر بسنے والے تمام افراد انسانیت کی بنیاد پر عالمی شہری ہیں، کیسے؟ جواب، زمین پر بسنے والے تمام افراد انسانیت کی بنیاد سے عالمی شہری ہیں کیونکہ کوئی بھی فرد کسی ملک کا شہری ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی حصہ ہے، اس لیے وہ عالمی شہری کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 4، ڈیجیٹل شہری اور جدید مواصلاتی نظام کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جواب، ڈیجیٹل شہری جدید مواصلاتی نظام کو مؤثر طریقے سے استعمال کرتا ہے اور آسانی سے دنیا کے ہر فرد سے رابطہ کر سکتا ہے، اس لیے ان دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ سوال نمبر 5، رواداری کس طرح کے طرز عمل کو کہیں گے؟ جواب، کسی شخص کے خیالات اور نظریات جن سے ہم متفق نہ ہوں یا وہ ہمارے لیے ناپسندیدہ ہوں مگر پھر بھی ہم اس کے خیالات اور نظریات کا احترام کریں، ایسا رویہ یا طرز عمل رواداری کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 6، امن معاشرے کی کون سی حالت ہے؟ جواب، امن سے مراد ایسا معاشرتی ماحول ہے جس میں افراد کے درمیان رواداری، ہم آہنگی اور ہمدردی کا جذبہ ہو۔ سوال نمبر 7، شہری آگاہی کامیاب معاشرے کے لیے کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ایک شہری کا اپنے حقوق سے واقفیت کے ساتھ ساتھ اپنے شہری فرائض سے باخبر ہونا بھی اشد ضروری ہوتا ہے۔ جب تک کسی فرد کو اپنے حقوق اور فرائض کا اندازہ نہیں ہوتا یا اس کا ادراک نہیں ہوتا اس وقت وہ معاشرے کا کامیاب اور مفید فرد نہیں بن سکتا۔ سوال نمبر 8، پیغام رسانی کے لیے ای میل خط سے زیادہ مفید ہے، کیوں؟ پیغام رسانی کے لیے ای میل خط سے زیادہ مفید اس لیے ہے کیونکہ ایک طرف تو اس سے جدید ٹیکنالوجی کا درست استعمال ہوتا ہے، وقت کی بچت ہوتی ہے اور پیغام کو فی الفور متعلقہ انسان تک پہنچانے کی وجہ سے ای میل بہترین ذریعہ ہے۔ جی بچوں، یہ تھے ہمارے مختصر سوالات اور ان کے جوابات۔ ہمارا اگلا سوال ہے تفصیلی جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، حقوق اور فرائض میں کیا فرق ہے؟
وضاحت کریں کہ حقوق کے حصول کے لیے فرائض کی ادائیگی کیوں ضروری ہے۔ پیارے بچوں، اس سوال کے جواب کا متن ہم صفحہ نمبر 3 پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، امن اور تنازعات میں انسانی رویے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، کیسے؟ پیارے بچوں، اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 5 پر درج ہے۔ سوال نمبر 3، اگر آپ کا کسی سے کوئی تنازع ہو جاتا ہے تو آپ بات چیت کے ذریعے اسے کیسے حل کریں گے؟ پیارے بچوں، اس سوال کے جواب کا متن صفحہ نمبر 7 پر ملاحظہ کریں۔ سوال نمبر 4، عمومی آداب کا مفہوم اور ان کی چند مثالیں بیان کریں۔ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 8 اور 9 پر درج ہے۔ سوال نمبر 5، پیغام رسانی کے لیے ذرائع بیان کرتے ہوئے واضح کریں کہ کس طرح یہ وقت کے ساتھ وجود میں آئے۔ اس سوال کا مکمل جواب صفحہ نمبر 11 اور 12 پر ملاحظہ کریں۔ سرگرمیاں۔ نمبر 1، پیغام رسانی کے قدیم اور جدید ذرائع کی ایک فہرست بنائیں اور ان میں سے ایک کے بارے میں تفتیش کریں کہ یہ کب وجود میں آیا۔ نمبر 2، ایک رول پلے کا اہتمام کریں جس میں بات چیت کے ذریعے کسی تنازع کو حل کرنے سے متعلق بتایا جائے۔ نمبر 3، جماعت میں شہری آگاہی سے متعلق ایک مذاکرے کا اہتمام کریں۔ پروجیکٹ ورک۔ فرض کیا آپ کو محلہ کی امن کمیٹی کا صدر بنا دیا گیا ہے۔ محلے کی امن کمیٹی کا مقصد محلہ میں پیدا ہونے والے تنازعات کو روکنا اور محلے میں امن قائم رکھنا ہے۔ نمبر 1، آپ لوگوں کو امن کے فروغ کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ نمبر 2، آپ لوگوں کو محلے کی امن کمیٹی سے تعاون کرنے کے لیے کس طرح آمادہ کریں گے؟ نمبر 3، لوگ اپنے تنازعات کو حل کرنے کے لیے آپ سے کس طرح رجوع کریں گے؟ نمبر 4، آپ لوگوں کو اپنی خدمات کیسے فراہم کریں گے؟ اپنا پروجیکٹ مکمل کر کے اپنے اساتذہ کرام کے پاس جمع کروائیں۔ پیارے بچوں، ان تمام ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آپ نہ صرف ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں بلکہ آپ انسانیت کے اچھے درجے پر بھی فائز ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان تمام میں رواداری، انسانی حقوق، مل جل کر رہنا، معاشرے میں امن و امان قائم کرنا اور وہ تمام چیزیں جو ایک اچھا شہری ہونے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، آپ ان سب پر پورا اتر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی آپ کے استاد صاحب آپ کو گھر کا کام دیں گے، وہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے وہ سبق کا اعادہ بھی کرائیں گے تاکہ آپ کو سیکھی گئی باتیں یاد آ جائیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔